Let's learn Quran. Let's learn Quran. Let's learn Quran. Let's learn Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. My dear Islamic brothers and the viewers of Madani channel, inshallah Azza wa Jal, we are going to learn the Holy Quran, the message of Quran. First of all, I invite you to make good intentions because it is very important in the life of a Muslim. It is narrated, Niyyatul mu'mini khairum min amali. The intention of a mu'min is better than his action. So this is a very basic thing for all of us. Whenever we are going to do any good work, so we should make more and more good intentions. To please Allah Tabarak wa Ta'ala, I'll watch the whole silsila from the start to the end. Whatever will be taught, I'll try to act according to the Madani pearls. Inshallah Azza wa Jal, whatever I will learn, I'll convey that message of the Holy Quran to other people, other Muslims as well. Rasulullah sallallahu ta'ala alihi wa sallam said, the summary of narration is, a person who recites 50 times durood upon me, I'll shake my hands with him on the day of judgment. So it is a very big blessing for us when there would be too many troubles. Each and every person will be in a very big fear, he'll feeling bad, and that day and that time, if a person will be able to shake his hand with Rasulullah sallallahu ta'ala alihi wa sallam, we hope that inshallah Azza wa Jal, he will be free from all the hardships and the troubles. So make intention minimum 50 times every day. I will recite durood upon Rasulullah sallallahu ta'ala alihi wa sallam, and it's not a big job. Only 50 times, it will not take too much time. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. These are complete durood-e-Pak. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. It is itself a complete durood-e-Pak. If you want to recite more long durood, so you can recite as well, but minimum, it is a complete durood. So if you will try to recite 50 times, so I hope that it would not be a very big job for you. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Today we are going to start the 6th ruku of the first part, first chapter of the Holy Quran. Allah Tabarak wa Ta'ala said, Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al-alameen. The summary of this verse is, O Bani Israel, O progeny of Israel, udhkuru, remember those bounties which I have bestowed upon you, and that is, I preferred you over all the nations of that time. In this part, in this chapter, Allah Tabarak wa Ta'ala mentioned about His bounties to remind Bani Israel His blessings. And then after that, Allah Tabarak wa Ta'ala explained some warnings for them. There are some charge sheets because Allah Tabarak wa Ta'ala bestowed them with His too many blessings. But when Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam announced his prophecy, and he claimed that I am the prophet of Allah Tabarak wa Ta'ala,
So believe in me and believe in Allah. So they denied the prophecy of Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Even they have read all those signs and miracles and all those messages which were mentioned in their books. But when Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam announced about his prophecy, so they denied. This is the warning for them. And Allah Tabarak wa Ta'ala reminded them that, O progeny of Yaqub, O Bani Israel, O nation of Israel, why you are going to deny my last prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam? And I have bestowed you with too many blessings. So the first thing which is mentioned here, Allah Tabarak wa Ta'ala said, I preferred you over all the nations. It was the speciality of Bani Israel that before the last ummah, the ummah of Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Bani Israel, this nation was the most preferred one over the all nations. So this is the first thing which is mentioned here. So Allah Tabarak wa Ta'ala reminded them about this blessing. After that, Allah Tabarak wa Ta'ala said, وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. The summary of this verse is, O Bani Israel, you must have the fear of that day when nobody will be able to avail the help of anyone else, and the intercession of any kafir will not be accepted, and there will not be any compensation which would be accepted for anyone. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, and they will not be helped. Allah Tabarak wa Ta'ala made them fear of four things. The first one is, that day each and every person will have to see his own deeds. There won't be any person who will bear the burden of anyone else. So I want to explain some important things about this ayah. Allah Tabarak wa Ta'ala said the intercession will not be accepted. So some people may confuse other people that, see, there is no any intercession on the day of judgment. And they may confuse other people that intercession is nothing in Islam. And it's not right, because the intercession of Anbiya will be accepted, the intercession of Awliya will be accepted, the intercession of Huffaz and many other mu'mineen will be accepted. So what is meant here in this ayah, that is the intercession of any kafir, any non-Muslim, any non-believer will not be accepted for any non-believer. So the denial is about the intercession of non-believers, not about the Muslims, because there are too many ayat and ahadith about the intercession of prophets and the other awliya kiram. So we should not be confused by this ayah, but this is the ayah about kuffar. So Allah Tabarak wa Ta'ala said that you must believe in me and my Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam and all the commandments of the last Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Otherwise, you should be fear about that day when there won't be any intercession of any kafir, there won't be any help for you, and there won't be any other speciality for you. So these things are very important for you. तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह बकरा में से जो पहले पारे का छठा रुकू है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने बनी इसराइल को यहाँ पर भी मुखातब फरमाया, जैसा कि 5वें रुकू में 7 आयात के अंदर उन्हें मुखातब किया गया था और उन्हें अपनी नेमतों की याद दहानी करवाते हुए इरशाद फरमाया कि मैंने जो तुम्हें नेमतें अता की उन्हें याद करो। और उनमें से एक बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने बनी इसराइल को तमाम दुनिया वालों पर फजीलत अफजलियत अता फरमाई थी। अब उसमें एक बात बड़ी अहम है कि इस आयत करीमा से कोई शख्स ये ना समझे कि बनी इसराइल को कुरान के अंदर तमाम उम्मतों पर अफजल करार दिया गया, तो इस उम्मत का क्या,
تو یاد رکھیے کہ یہ جو حکم ہے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ان کے اس زمانے کے اعتبار سے تھا کہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ اس زمانے میں اس امت سے پہلے تمام امتوں پر افضلیت رکھتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رتبہ اور مرتبہ سب پر بڑھایا. لیکن اصل میں یہ جو امت ہے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس طرح تمام انبیاء پر فضیلت ہے، ویسے ہی اس امت کو بھی تمام پچھلی امتوں پر فضیلت ہے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل پر بھی. تو یہاں پر جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا یہ ان کے اس زمانے کے اعتبار سے ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہ ہوگی، کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اسی طرح جس دن کسی کافر کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، نہ ہی اس دن کوئی مال دے کر اپنی جان چھڑوا سکے گا، اور نہ ہی وہاں پر کافروں کی کوئی کسی طرح کی مدد کی جائے گی. تو یہ 4 چیزیں بیان فرمانا اس لیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، انہیں ڈرایا جائے کہ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو قیامت کے روز تمہارے لیے ان تمام چیزوں کا سامنا ہو سکتا ہے، اور مال دے کر بھی تم نہیں چھوٹ پاؤ گے، تمہارے حق میں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور اسی طرح سے کل بروز قیامت تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. لیکن یہاں پر شفاعت جو ہے وہ غیر مسلم کے حق میں کسی کی قبول نہ ہوگی، کوئی کافر کسی کافر کی سفارش نہیں کرے گا. البتہ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ضرور شفاعت کا دروازہ کھولا ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شفیع المذنبین ہیں، جو امام المتقین ہیں، وہ سفارش فرمائیں گے، دیگر انبیاء کرام سفارش فرمائیں گے، اولیاء کرام سفارش فرمائیں گے، مؤمنین سفارش کریں گے، حفاظ کرام سفارش کریں گے. تو ان تمام طبقات کی جو سفارش ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ مسلمان کے حق میں ان کی سفارش قبول کی جائے گی، اور جس شفاعت کا یہاں پر انکار ہے، منع ہے، وہ ہے کافر کی شفاعت کرنا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں سے حصہ عطا فرمائے. تو شفاعت مصطفیٰ اپنی جگہ پر، یہاں پر جو انکار ہے وہ کفار کے حق میں سفارش کا بیان ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایک اور نعمت کا جو بنی اسرائیل پر فرمائی تھی اس کا تذکرہ فرمایا. چنانچہ ارشاد ہوا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو جو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی اس کا تذکرہ کیا ہے. In this ayah, Allah Tabarak wa Ta'ala mentioned another bounty, another blessing, and that was very big blessing for them, because the king of Egypt, Fir'aun, he took power over the all Bani Israel and he made them slaves. And what he used to do, he used to slaughter their sons, and he used to keep alive all their women and to make them their slave girls. And it was very big torment for them, very big punishment for them, because all of their sons used to be slaughtered in front of their eyes. And Allah Tabarak wa Ta'ala said, see, these are the situations when I took you out of those all the things. So here Allah Tabarak wa Ta'ala mentioned about his another bounty. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ. And remember, when we made you free from Fir'aun. Fir'aun, it was the title of the king of Egypt, whoever used to rule Egypt in those days. So his title was Fir'aun. So Allah Tabarak wa Ta'ala explained about this bounty. And then Allah Tabarak wa Ta'ala said that وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. So in this ayah, Allah Tabarak wa Ta'ala mentioned another thing. O progeny of Israel, progeny of Yaqub, O Bani Israel, remember how we gave you freedom from Fir'aun and from his nation.
when Musa ala nabiyina wa alayhi salatu wasalam, he decided to go and leave that area. So he took his nation and they started traveling towards some other places. So on the way there was a big river. Allah Tabarak wa Ta'ala made 12 different paths in the river. The water was flowing, but there was a path for each and every tribe of Musa ala nabiyina wa alayhi salatu wasalam. So like a water wall, there were 12 different paths in the river, and there was a wall of water. Even when they were crossing the river, they could see the other person. So Allah Tabarak wa Ta'ala mentioned here, O Bani Israel, O progeny of Yaqub, remember when we made you free from Fir'aun and we gave you the paths in the river. And when Fir'aun and his companions, they reached there, and they also tried to cross the river from the same path which they were watching that time. So Allah Tabarak wa Ta'ala ordered the river to become in the actual shape. So when the whole army of Fir'aun was in the river, so they were drowned in the river and they died. So Allah Tabarak wa Ta'ala mentioned about his this bounty here. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو جو فرعون سے نجات عطا فرمائی اس کا بیان کیا کہ جب تم دریا کو پار کر کے چلے گئے اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے فرعونیوں کو ہلاک کر دیا تو ہماری اس نعمت کو یاد کرو. فرعون نے جب لشکر موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کیا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو دریا میں راستہ بنا دیا گیا تھا اللہ کی قدرت سے. جب وہ پار ہو گئے تو فرعون نے بھی اپنا لشکر پانی میں اتارا، لیکن وہ راستے میں ہی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دریا دوبارہ اسی طرح جاری ہو گیا، وہ راستے ختم ہو گئے اور فرعون اپنے تمام لشکریوں سمیت اس دریا کے اندر غرق ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی اس نعمت کی یاد دہانی فرمائی کہ ہم نے تمہیں نجات عطا کی تھی فرعونیوں سے، اور تمہارے آنکھوں کے سامنے فرعون اور اس کے لشکر کو ہم نے ہلاک کیا تھا. تو یاد کرو اس نعمت کو اور مت جھٹلاؤ میرے احکامات کو، میرے قرآن کو، میرے آخری نبی کو. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں پر ان بیانات کے اندر پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے، ہمارے لیے سیکھنے کے مدنی پھولوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جس طرح انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا، عذاب الہی کا شکار ہوئے، آج دنیا میں ان کا نام و نشان نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر بھی وہ بری عادتیں شامل ہو جائیں. اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کریں اور اس کے شکرانے میں اس کی اطاعت بجا لائیں. تو دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. May Allah give us tawfiq and power to be thankful for Him for all of His bounties and to worship Allah Tabarak wa Ta'ala with complete ikhlas and to have the fear of day of Qiyamah. Ameen bijahin nabiyil ameen sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Let's move towards the segment, the important vocabulary of the day. Bani Israel, progeny of Israel, the nation of Israel. Udhkuru, you remember. Ni'mati, my bounty. Faddaltukum, I preferred you. Wattaqu, you must be fearful. Shafa'atun, intercession. Adlun, compensation. La yunsarun, they will not be helped. Najjaynakum, we gave you freedom. Adab, punishment. Bala'un, exam. Yuzabbihuna, they slaughter. Abna'akum, your sons. Nisa'akum, your women. So inshallah azza wa jal, in the coming episode we will learn some more verses from this ruku. Ameen bijahin nabiyil ameen sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam.
Let's learn Quran. Let's learn Quran. Let's learn Quran. Let's learn